دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ باقی صاحب میں بول رہا ہوں محمد رفیق۔ عبداللہ بھائی نے آپ بتایا تھا کہ آپ جو ہے لائن پر ہیں، علم غیب پر بات کرنی ہے آپ سے، علم غیب پر۔ اچھا، ابھی تو بتا رہے تھے کہ نور و بشر پر بات کریں گے۔ نہیں، میں نے نہیں کہا نور و بشر پہ، علم غیب۔ اچھا، تو علم غیب کے بارے میں آپ بات کریں گے۔ اچھا جی، تو علم غیب کے بارے میں آپ سے کیا بات کروں؟ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بتانا کہاں چاہتے ہیں، میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں دیکھیں، ایسا ہے نا، اصل میں آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے تو سائل کی حیثیت سے پوچھیں گے یا مخالف کی حیثیت سے پوچھیں گے؟ مخالف کی حیثیت سے۔ تو مخالف کی حیثیت سے پھر پوچھنا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ جو کہہ دیں، سب سے پہلے تو میں سنیں سب سے پہلے تو میں آپ کا دعویٰ پوچھوں گا، چونکہ آپ اس موضوع پر مدعی ہیں، فریق مخالف اس موضوع پر مدعی تو آپ ہے نا، آپ نے پیش کیا۔ نہ ایسا یار، آپ نے تو کہا آپ کو علم غیب پر بات کرنی ہے۔ کیا آپ نے تو کہا نا کہ آپ کو علم غیب پر بات کرنی ہے۔ تو علم غیب پر بات کرنی ہے تو مدعی تو آپ ہوئے، ٹھیک ہے؟ میں مدعی، ارے جناب من، میں نے آپ سے کہا کہ بات کرنے کو نا قائل ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے۔ آپ کو یار میں نے آپ سے پھر جو اس بات کرتا ہوں اس موضوع پر مدعی ہوتا ہے، آپ کو اتنی بات نہیں معلوم محترم؟ ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن نور و بشر پر بات نہیں کریں گے۔ نہیں، میں پہلے علم غیب پر بات کروں گا، اس کے بعد پھر نور و بشر جو ہے وہ تو بہت سارے ٹاپک ہے، پہلے علم غیب پر بات کر۔ تو بتائیں، آپ علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ جناب مدعی آپ ہے، آپ پہلے اپنا دعویٰ کریں گے، پھر آپ کے میں آپ کو اپنا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بات ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، چلیے میں اپنا دعویٰ بتا دوں۔ میرا اور میری جماعت اہل سنت کا اور میرے تمام اکابر کا، متقدمین سے لے کے متاخرین تک سبھی کا یہ متفق دعویٰ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے فضل سے غیب کی خبروں سے سرفراز فرمایا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہی نامکمل اور مبہم ہے۔ اچھا، کیسے مبہم ہے بتائیں ذرا۔ کہ موضوع یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ملا یا نہیں۔ جب کہ آپ نے اپنے دعوے میں کہا، سن لیں حضرت، جب کہ آپ نے اپنے دعوے میں کہا کہ غیب کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، تو غیب کی خبر وہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی مبارکباد۔ بحث یہ نہیں ہے غیب کی خبر، علم غیب ہے، تو آپ اس کے تعلق سے اپنا مکمل دعویٰ پیش کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو مکمل میں آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے یہ بتائیں آپ مجھے۔ آپ علم غیب، آپ جو دعویٰ پیش کریں وہ تو ہمارا اتفاق ہے، تو بحث اس چیز پر ہوتی ہے جہاں اختلاف ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ چیز بتا دیں جس میں اختلاف ہے۔ غیب کی خبر پر تو اختلاف ہی نہیں، کسی نے انکار ہی نہیں کیا کہ غیب کی خبر نبی کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے؟ بحث علم غیب ہے تو آپ علم غیب پہ دعویٰ پیش کیجیے اپنا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ بتائیں نا، آپ کو پھر اختلاف کس چیز پر ہے، کس نقطے پر؟ اللہ کے بندے، آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی، علم غیب موضوع ہے، آپ غیب کی خبر پہ لے کے بیٹھ گئے، آپ بھی عجیب انسان کرتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے، یا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس نقطے پر اعتراض ہے، پھر ہم اس نقطے پر بات کریں۔ میں نے آپ کو بول دیا، میں نے موضوع ہی دیا ہے، علم غیب موضوع ہے، یہی اختلاف ہے۔ آپ جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں وہ خبر غیب کہہ رہے ہیں کہ نبی کو خبر غیب دی، جو کہ ہم اس کے قائل ہیں، اس کا منکر آپ قائل ہیں نا؟ بالکل، خبر غیب کو پھر منکر کی وحی کے ذریعے غیب کی خبر دی، اس کے ہم قائل ہیں۔ دیکھیں، وحی کے ذریعے دی ہے، وحی خفی ہوئی، وحی جلی ہوئی، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے جو دعویٰ نہیں ہے، غیب کی خبر پر ہے۔ یا تو آپ دونوں کو ایک، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں کا ایک ہونا ثابت کریں گے، اس سے پہلے آپ غیب کی تعریف پوچھوں گا میں۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم جو ہے، علم اور خبر یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ دعویٰ تو پہلے کر دیں نا کہ علم بتائیں نا کہ علم اور خبر جائیں گے کیا ایک دوسرے کے دونوں مخالف ہیں؟ کیا بحث علم نہیں ہے؟ دیکھیں محترم، بحث علم نہیں ہے، بحث علم غیب ہے، دو لفظوں کے ساتھ ہے،
آپ اچھا تو اچھا چلیں آپ یہ بتائیں ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں، اور آپ خبر اور علم کو ایک دوسرے کے علم بحث نہیں ہے، بحث ارے جناب سے فرار نہ ہے یار، نہیں میں فرار نہیں ہو رہا ہوں. دیکھیں عبد الباسط صاحب، میں فرار نہیں ہو رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ دعویٰ تو پیش کریں. ارے جناب میری دعویٰ تو مکمل کریں اپنا. ارے میری بات تو سنیں آپ. میں نے آپ کو بولا تھا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی وحی جلی اور وحی خفی کے ذریعے اپنے محبوب کو اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبروں سے سرفراز فرمایا ہے. ٹھیک ہے، غیب کی خبروں تک پہنچائی ہے، یہ میں نے ادا پیش کیا. اب اس میں آپ کا جو سوال بن رہا ہے، جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر پہلے مجھے بولنے دیں. ہاں ٹھیک ہے، بول لے. میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ خبر ایک الگ چیز ہے اور علم اس کا مخالف ہوتا ہے. یعنی اگر خبر ہے تو علم نہیں ہوگا اور علم ہے تو خبر نہیں ہوگی. جو مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے. اب آپ بتا دیں کہ آپ خبر اور علم کو ایک دوسرے کے موافق مانتے ہیں یا ایک دوسرے کے مخالف مانتے ہیں، آپ یہ ہمیں بتا دیں. جی تو سب سے پہلے آپ نے جو اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، موضوع میں نے علم غیب دیا. آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو اپنے وحی کے ذریعے سے غیب کی خبر عطا کی. جب موضوع میں نے علم غیب دیا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب کی خبر دی، تو اس بات کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. جب انکار ہی نہیں کرتے تو پھر بحث کا فضول ہوا. ٹھیک ہے، بحث یہاں میں علم غیب پہ لا رہا ہوں، آپ خبر غیب پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ علم اور خبر دو چیز الگ الگ ہیں. بحث میں نہیں کہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پوچھا تو صحیح یار، آپ سنائیں. میں نے آپ سے پوچھا علم غیب بحث ہے اور خبر غیب. آپ کے نزدیک کیا یہ دونوں ایک چیز ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں، علم غیب اور خبر غیب دونوں ایک چیز ہے؟ تو میں نے یہی تو آپ سے پوچھا ہے نا کہ آپ خبر اور علم ان دونوں کو ایک دوسرے کے موافق مانتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف مانتے ہیں. آپ غیب مجھے خارج کرتے ہیں بھائی، غیب کے لفظ. ارے میرے پیارے دیکھیں سنیں، غیب اپنے میں ایک الگ لفظ ہے، علم اپنے میں ایک الگ لفظ ہے. تو بحث اور غیب جب بحث کے تعلق نا سنیں محترم، بحث صرف علم نہیں ہے، نہ بحث صرف غیب ہے. بحث علم غیب دو لفظوں کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ کا دعویٰ بھی دو لفظوں کے ساتھ ہوگا. آپ پہلے وہ بتا دیں. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو واضح کر دوں اور آسان الفاظ میں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی جلی اور وحی خفی کے ذریعے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اب تو دقت نہیں. سنیں تو صحیح، آپ کے دعوے پر تو تنقید ہوگی نا. جی ہاں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وحی کے ذریعے سے علم غیب عطا کی. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ کیا علم غیب بغیر واسطہ ملتا ہے یا کسی واسطے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا جس پر دلیل قائم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، تو کیا وہ علم غیب رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اور وہی کے اوپر وہی جو آ رہی ہے وہ کسی ذریعے سے مل رہی یا بغیر ذریعے کے مل رہی، واسطے کے مل رہی یا بلا واسطے کے مل رہی؟ اس کی وضاحت کر دیں. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ خصوصیت جو مان رہے ہیں علم غیب، تو آپ صرف انبیاء کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے خاص مان رہے ہیں یا پھر آپ اس علم غیب میں کسی اور کو بھی شمار کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اکابر نے بھی لکھا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شان و شان ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ علم غیب میں آپ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مانتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اس میں کسی اور کو شریک مانتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہو گیا. جی، تنقید ہے ویسے تو. ہاں وہی مطلب وہ تو یہ ہے کہ ویسے تو آپ نے سوالوں کی دکان اچھی لگائی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. آپ نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، تو یہ ان کی خصوصیت ہے یا ہر کسی کے لیے مان سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ان آیاتوں کے تحت ہم یہ علم غیب جو اللہ اپنی وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے، یہ نبیوں کا خاص ہے، یہ نبیوں کے لیے خاص ہے. غیر نبی کے لیے ہم اس کو خاص نہیں مانتے. ہاں،
اتنا ہمارا ماننا ضرور ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی کے فیض کے ذریعے اولیاء کرام کو بعض امور غیب پر اطلاع فرما سکتا ہے، لیکن یہ چیز ہمارے لیے عقیدے میں یا ضروریات دین میں شامل نہیں ہے. اس چیز کو دھیان رکھنا ہے، کیونکہ وحی کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں وحی الہی، ٹھیک ہے، یا وحی نبوت، یہ ہوتی ہے دلیل قطعی، اس کا انکار کفر ہوتا ہے. اور رہی بات جو الہام ہوتا ہے، الہام امت سابقہ میں بھی ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول کی امت میں بھی بعض اولیاء کرام کو الہام ہوا ہے، لیکن وہ الہام جو ہوتا ہے وہ ان کے حق میں تو حجت ہو سکتا ہے، ہمارے حق میں حجت نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ، آپ نے ایک بات اور پوچھی تھی نا کہ علم غیب، تو علم غیب کے تعلق سے ہم آپ کو بتا دیں اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، اور خبر جو ہوتی ہے خبر کے بعد انہیں علم ہو جاتا ہے. اس چیز کو دھیان رکھیں، علم اور خبر یہ ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہے، سمجھے. خبر ہوگی تو علم ہونا بنتا ہے کہ ہاں جی خبر ہو گئی اور علم نہیں ہوا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کا نام عبد الباسط ہے اور آپ نے مجھے بتایا کہ میرا نام عبد الباسط ہے. اب میں کہوں یار مجھے خبر ملی ہے لیکن مجھے علم نہیں ہوا، تو مجھے اس بات کا علم خود آپ نے دیا کہ آپ کا نام عبد الباسط ہے، ٹھیک ہے. اور اس پر ایک ارے یار اذان ہو رہی ہے کیا؟ عبداللہ بھائی اذان ہو رہی ہے کیا؟ جی محترم جواب دے دوں؟ اذان ہو رہی ہے کیا؟ رک جائے گا. نہیں. ہلو جی محترم تو جواب دے دیتا. آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی. دے جواب آپ کہ اچھا ہاں سنیں، اس سے پہلے چھوڑ کر آپ میرے کو یہی بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی شخص جس طریقے سے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، اس کے تحت اگر وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے جو ہے اپنے فضل سے اور اپنی منشا سے غیب کا علم عطا فرمایا، تو اس کے بارے میں آپ کی جماعت اہل حدیث کا کیا حکم ہے، یہ بتا دیں آپ ذرا. آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں آپ. یعنی غیب کا علم. جی ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اب وہ تھوڑا کہے، بعض کہے، یا اتنا کہے اتنا کہے، بحث اس پر نہیں ہے، دھیان رکھیے گا. بحث اس پر ہے کہ لفظ علم غیب کا اگر کوئی اطلاق کرتا ہے تو وہ آپ کی جماعت کے نزدیک کیا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے محترم سامعین، سب سے پہلے میں نے مولانا رفیق صاحب قادری، نہیں میں مولانا نہیں ہوں، پہلی بات تو دھیان رکھیں. یہ جناب رفیق صاحب قادری صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ کہانی نہ سنائیں، آپ بات ارے جناب حوصلہ رکھیں یار. آپ جب بولتے ہیں تو میں خاموش رہتا ہوں. آپ بولنے کی طاقت رکھیں، سننے کی بھی طاقت رکھیں. میں آپ کی سن رہا ہوں نا، لیکن آپ کہانی نہ سنائیں نا کہ میں نے یہ کہا بھائی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جو بات میں نے بولی ہے وہ سننے والے سن رہے ہیں. آپ کو الگ سے نہیں بولنا ہے نا. آپ صبر تو کریں، آپ جواب دیں. آپ صبر تو کریں. صبر کر رہا ہوں لیکن جواب دیں. ارے آپ خاموش تو بیٹھے یار. سب سے پہلے میں نے ان سے سوال یہ کیا، ان سے نہیں بولے آپ ان سے نہیں پوچھیں، آپ جواب دیں. ارے جواب نہیں دے رہا ہوں، آپ سنیں گے تو جواب ملے گا. دیکھو یار سوالوں کی دکان مت کھولا کرو، میں نے بول دیا میری بات کو ڈبل دہراؤ مت. یا تو اگر سمجھ نہیں آئی تو بتا دو کہ بھائی میرے بات سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ سمجھا دوں گا. ارے نہیں سمجھ آ گئی آپ کی بات، آپ کی بات کو میں نے سمجھ لیا ہے. اس پر جو بات ہے وہ اگلی بات پیش کرو بس. وہ اللہ کے بندے سنے تو صحیح یار. سناؤ. سب سے پہلی بات میں نے ان سے پوچھی، ان سے مت کرو نا، میں نے بولا. ارے یار عجیب حال ہے، پھر وہ سنتے کیوں نہیں بیٹھ سکتے. دیکھو میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے اتنا. نہیں حضرت سنے تو صحیح، آپ بات کرنے کے لیے آئے، حوصلہ رکھیں، ایسے نہ کریں. یہ تو ابتدائی عشق ہوتا ہے کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، وہ تو ہم دکھائیں گے، ٹینشن مت لو. جی آپ صبر کریں، ابھی آپ صبر سنو، بات پیش کرو. یہ مت کرو کہ سامعین غصہ میں آ گئے ہیں. ابھی تو میں نے شروعات کی، ابھی آپ غصہ ہو رہا ہے، لال پیلا ہونے لگا. حوصلہ رکھیں. ہاں سب سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے آپ کے نزدیک. اس کا آپ نے اس کو ہاتھ تک لگانا بھی گوارا نہیں کیا. آپ نے اپنے دعوے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب عطا کی. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ علم غیب
ٹھیک ہے، جو عطا کی تو علم غیب اگر وہاں پہ واسطہ قائم ہو جائے تو کیا وہ علم غیب رہتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر جس چیز پر دلیل قائم ہو جائے، نبی کو جو علم وحی کے ذریعے عطا ہوا وہ واسطے سے ہوا یا بغیر واسطے سے، اس پر دلیل قائم ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ غیب کی جہاں خبر ہوگی وہاں غیب کا علم بھی آ جائے گا، جیسے آپ کا نام اگر عبدالباسط ہے، کوئی خبر دے وہ غیب کا علم ہو جائے گا۔ تو محترم اسی لیے تو میں نے آپ پہلے اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ غیب کی علم غیب کہتے ہیں کسے ہے، علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ کیا جہاں واسطہ آ جائے، یہاں تو واسطہ خبر جب دی جائے تو وہاں واسطہ موجود ہو جاتا ہے، تو آپ کو علم غیب کی تعریف میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ علم غیب میں واسطہ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں دلیل قائم ہو جائے، کیا وہ غیب کا علم رہتا ہے؟ کیا وہی بلا واسطہ ملتی ہے یا واسطے سے ملی؟ اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ علم غیب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اس کے ذریعے سے پھر اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطا ہو سکتی ہے نبی کے ذریعے سے، پھر الہام وغیرہ کی بات کی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جاء الحق کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس کو بھی علم غیب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کون سی خصوصیت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن کی آیت ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ سورۃ النساء، اس کے تحت آپ کے مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی جو آپ کے جماعت کے نزدیک حکیم الامت کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیطان کو بھی علم غیب ہے۔ تو یہ کون سی نبی کی خصوصیت ہوئی؟ آپ نے کہا کہ نبی کی کوئی خصوصیت ہے یہ علم غیب، تو اس خصوصیت میں تو شیطان بھی شامل ہے۔ اگر شیطان بھی شامل ہے تو پھر آپ کو شیطان کو نبی کہہ دینا چاہیے، اور اگر نبی نہیں کہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ انبیاء کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے علم غیب کی تعریف کر دیں کہ علم غیب ہے کیا چیز۔ جب تک علم غیب کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہو سکتا ہے کہ علم غیب آپ کوئی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں، میرے نزدیک علم غیب کوئی اور چیز ہو، ٹھیک ہے، آپ کے دعوے اور علم غیب کی تعریف جو ہمارے نزدیک اس میں ٹکرا، اس لیے سب سے پہلے آپ علم غیب کی تعریف کر دیں، پھر آگے بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہوگی بات آپ کی پوری؟ جی ہاں، دیکھیں سنیے، علم غیب کی جو آپ نے تعریف پوچھی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے بولا کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے اس لیے بات مختصر کی تھی تاکہ سوال کی گنجائش نہ بچے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ شاید بہت بڑے عالم ہیں، مناظر ہیں، جو بھی ہے، میں تو خیر ایک ادنا سے طالب علم ہوں، بہرحال میں بھی طالب علم ہوں، چلیے کوئی بات نہیں، جو بھی ہے بہرحال ٹھیک ہے۔ تو علم غیب ہم اس چیز اور بالواسطہ وحی کے ذریعے اور بغیر وحی کے ذریعے، وحی میں واسطہ ہوتا ہے یا بلا واسطہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں، تو یہ ساری چیزیں آلریڈی میں آپ کو ایک بات کے اندر مختصر کر دوں کہ اللہ نے جتنی بھی خبریں نبی تک پہنچائی ہیں اپنے دیگر انبیاء تک، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ وہی جو ہے آلریڈی ایک واسطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی خود ایک واسطہ ہوتی ہے۔ ہاں، وہی کے اندر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہی فرشتے کے ذریعے ہی پہنچائی جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات وحی کی جو اقسام ہے ہمارا وہ ہے ایک وحی خفی، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک، یہ تو ہمارے یہاں وحی خفی ہے، اور وحی جلی، اور دوسری ہوتی ہے وحی خفی۔ وحی خفی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کروائے، جن کو ہم حدیث پاک یا حدیث کریمہ یا حدیث طیبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی وحی خفی ہوتی ہیں، لیکن یہ وحی جلی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رہی بات واسطے کی، تو اللہ کے رسول کو جتنی بھی خبریں دی گئی ہیں، جتنا بھی علم دیا گیا ہے، اور جو کچھ بھی دیا گیا اس میں اللہ کے رسول کو دیا گیا، چاہے آپ کو دیا گیا چاہے مجھے دیا گیا، یہ تمام تر چیزیں ایک واسطے کے ساتھ ہی دی گئی ہیں، بغیر واسطے کے غیر مخلوق کے لیے کوئی بھی چیز ہم مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبیوں کو جو نبوت کا مرتبہ دیا ہے وہ بھی اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنے آپ نبی بن گئے اللہ سے بنا پوچھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پیدا ہو گئے حاجی میں نبی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ اصل میں انڈرسٹوڈ ہیں، یہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے نا، تو یہ علم بھی اس کو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ سوال آپ لوگوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یار وہی واسطے سے آتی ہے کہ خبر بنا واسطے کی آتی ہے، بھائی واسطہ تو ہے نا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ ہاں، رہی بات جو بحث رہتی ہے، بحث یہ رہتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی علم غیب لفظ سے ہم اس کو تعبیر نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر آپ ہاں یا نہ بولیے گا، یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
کہ علم غیب جو لفظ ہے آپ اس لفظ پر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جو عقیدہ میں نے بیان کرا ہے اس عقیدے سے آپ کے علماء بھی اتفاق رکھتے ہیں، آپ کے علماء بھی، اور آپ کے بہت سے ہمارے بھائیوں سے بات کی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف ہوتا ہے صرف اور صرف لفظ علم پر۔ تو اس لفظ علم کے تعلق سے ہم بار بار یہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بتا دو ہمیں، خبر اور علم یہ ایک دوسرے کے موافق ہیں کہ مخالف ہیں؟ اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ دوسری بات، آپ نے شیطان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا جی، کہ شیطان کو غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، تو شیطان کے لیے بے شک بہت سے جو غیب کے امور ہیں ان کے بارے میں شیطان جانتا ہے، اور شیطان اتنا جانتا ہے کہ وہ انسان کی رگ رگ میں دوڑ رہا ہے، انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، انسان کو کہاں بھٹکانا ہے، اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز اس کو بری لگتی ہے، یہ ساری چیزیں شیطان جانتا ہے، جبھی تو اس کا نام شیطان ہے، تبھی تو ہمیں گمراہ کرتا ہے وہ، سمجھے۔ لیکن رہی بات یہ کہ بات رہی فضیلت کی، مرتبے کی، تو شیطان کبھی بھی ایک ولی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، تو نبی کے مرتبے کو پہنچنا تو خیر دور کی بات ہے۔ علم ہونا شیطان کو نبیوں سے افضل نہیں بنائے گا، لیکن ہاں شیطان کو علم ہے اس بات کا کہ کس انسان کو کیا پسند ہے اور کون انسان کس چیز سے گمراہ ہوگا، کس چیز سے وہ ہدایت پائے گا۔ شیطان بھی ہمارے دلوں کی خبر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تعلق سے قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا، قل اعوذ برب الناس، اس میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، من الجنت والناس، تو انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کے دلوں کے بھی تمام احوال سے شیطان واقف ہے۔ تو اس چیز میں مفتی احمد یار خان نے کچھ غلط تو نہیں لکھا ہے؟ اگر اس میں کچھ غلط لکھا ہے یا میں نے کوئی بات غلط بولی ہے تو وہ آپ بتا دیں ہمیں۔ اور لفظ علم جو ہے، لفظ علم غیب، اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی ایسا اعتراض ہے کہ ہم علم غیب لفظ سے اس کو تعبیر نہ کریں تو وہ آپ برائے مہربانی ہمیں پیش کر دیں، تاکہ ہم پھر اس علم غیب لفظ کو دور کر دیں، اور پھر ہم بھی جو ہے خالی خبر غیب کہیں گے، اور آپ کا ہمارا، یعنی آپ کا ہمارا نہیں، آپ کی اور ہماری جماعت کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم بولیں گے بھائی ٹھیک ہے خبر غیب، تم بھی بولو خبر غیب، جھگڑا ختم بھائی، تو اتنی صدیوں کا جھگڑا سارا ختم ہو جائے گا۔ آپ ایسی کو بتائیں ہمیں، برائے مہربانی آپ سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی آپ کے علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، اتفاق رکھتے ہیں، سراسر آپ کا دھوکہ بہتان جھوٹ ہے۔ ہمارے علماء ہمیشہ سے اس بات کے منکر ہیں۔ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہے، دوبارہ بولیں۔ جی، آپ نے کہا کہ آپ کے علماء بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، تو یہ محض آپ کا دھوکہ ہے، دجل و فریب ہے۔ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطا نہیں کی گئی ہے۔ آپ کس طرح اس طرح دجل و فریب سے کام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ جب جماعت کا عقیدہ رہتا تو آج میں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک بات، دوسری بات، سب سے پہلے اچھا ایک منٹ باتیں بھائی سنیں، حوصلہ رکھیں نا، نہیں آپ میری بارے میں نہ بولے نا، چھوٹی سی بات، نہیں آپ اپنی بارے میں بولیے، آپ اپنی بارے میں بولیے نا بھائی، نہیں آپ اپنی بارے میں بولیے نا، سنیے میں بولوں گا، آپ اپنی بارے میں دیکھیں آپ حوصلہ رکھیں، نہیں آپ اپنی بارے میں بولیے، آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں میں، آپ کی باتوں پر میں خاموش ہوں، اس طرح آپ بھی خاموش نہیں جب میں بولوں تو نہیں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کے لیے چھوٹی سی بات آپ جواب دے دیجیے گا نا بعد میں، بعد میں پوچھیے گا نا، آپ مجھے بولنے دیں نا، آپ مجھے بولنے تو دے یار، آپ بولنے، میں آپ کو بولنے دوں گا، لیکن آپ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے میری گزارش ہے آپ سے، میری گزارش ہے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں، آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ یہ والے جملے واپس لیں کہ میں نے بدلو فریب کرا، جو سوال کرنا ٹوکنا ہے میں جواب نہیں دے رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں بولیں، آپ صرف یہ جملہ واپس لیں کہ میں نے دجل و فریب کرا، پھر آپ بولے بات۔ ارے نہیں بھائی آپ نے کیا ہے تو میں آپ بتا رہا ہوں، نہیں کرا، نہیں کیا تو آپ اپنی ٹرن میں جواب دیجیے، ٹھیک ہے؟ میں نے نہیں کرا نا، تو دجل و فریب میں بتا رہا ہوں، آپ صبر کریں۔ جی، تو انہوں نے جو دجل و فریب سے کام لیا اور ایک غیر جو بات منسوب کی ہماری جماعت کی طرف، وہ بھی بالکل جھوٹ اور مکر و فریب ہے ان کا۔ ہم الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں،
اور سب سے پہلے میں نے تو ان سے پوچھا کہ علم غیب پر بحث کرنے کے لیے علم غیب کی تعریف ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، لازم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک علم غیب کچھ اور چیز کو میں سمجھ رہا ہوں اور آپ کے نزدیک علم غیب کچھ اور چیز آپ سمجھ رہے ہیں، علم غیب سے آپ کچھ اور مراد لے رہے ہوں۔ تو جب تک تعریف پر اتفاق نہیں ہوگا تو پھر آگے دلائل کی طرف تو ہم جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے۔ آپ نے اس کو پھر ہاتھ نہیں لگایا، میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ علم غیب کی آپ تعریف بیان کرنے کی، علم غیب کہتے کسے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خبر غیب، علم غیب دو ایک چیزیں ہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گی کیا خبر غیب اور علم غیب ایک چیز ہے یا دو متضاد چیزیں۔ یہ بات تب واضح ہوگی جب آپ علم غیب کی جو تعریف ہے وہ تعریف بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بات آگے پتہ چلے گی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ وحی، آپ نے خود فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام کو علم غیب جو عطا کی وہ کسی نہ کسی ذریعے سے عطا کی گئی، تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ علم غیب کی تعریف میں آپ مجھے یہ ثابت کر دیں، علم غیب کی تعریف میں کہ وہاں واسطہ آ جاتا ہے، کیا جو چیز میں واسطہ آ جائے وہ علم غیب رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یا بلا واسطے کو علم غیب کہتے ہیں؟ اس کی تھوڑی وضاحت بھی آپ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا جہاں پر دلیل قائم ہو جائے، جہاں پر دلیل قائم ہو جائے اسے علم غیب کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اگر واسطہ آ جائے، ہمارے نزدیک تو واسطہ آ جائے تو غیب کی خبر وہ علم غیب رہتا نہیں، جیسا کہ آپ کے خود مفتی احمد یار خان نعیمی نے جا الحق میں لکھا والغیب ما لم یقم علیہ دلیل، جہاں دلیل قائم ہو جائے وہاں وہ چیز علم غیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ علم غیب بلا واسطہ ہوتا، اور آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ذریعے وہی کے ذریعے سے ہوتا، تو آپ نے خود اپنی باتوں کا رد کر دیا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں، ہاں شیطان کو بھی علم غیب عطا کی ہے، اور اس پر آپ نے قل اعوذ برب الناس ملک الناس کی آیت پیش کی۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو علم غیب عطا کیا؟ آپ کا دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ شیطان، آپ نے پہلے کہا تھا کہ شیطان کو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب خاص ہے، انہی کی شان و شان میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے اکابر نے بھی لکھا ہوا یہ بات۔ تو میں نے آپ سے اس پر یہ تنقید کی تھی آپ کے دعوے پر، شیطان بھی اس میں شامل ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کو یہ جواب میں نے پوچھا تھا کہ جب یہ نبی کی خاص خصوصیت ہے تو جب شیطان شامل ہو گیا تو کیا وہ نبی بن جائے گا؟ یا تو آپ کو نبی کہنا پڑے گا، اور اگر نبی نہیں ہوا شیطان تو مردود ہی رہا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نبی کی خصوصیت نہیں۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا شیطان ولی کے ذریعے تک نہیں پہنچ سکتا، تو انبیاء کے ذریعے تک پہنچنا تو بہت دور کی بات۔ یہ بات میں نے نہیں کہ، میرا اعتراض یہ ہے کہ اس خصوصیت آپ نے جو کہا کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے، تو یہ نبی کی خصوصیت کہاں رہی جب آپ نے شیطان کے لیے علم غیب کو مان لیا؟ تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے علم غیب کی تعریف تو بیان کر دیں، علم غیب کہتے ہیں کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی نا خبر غیب علم غیب پر۔ جب تک معنی تعریف ہی نہیں واضح ہوگا ہمارے سامنے کہ بھائی غیب علم غیب ہے کیا چیز، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے علم غیب کی تعریف بیان کر دیں، پھر اس کے بعد اس کے تحت بات چلے گی آگے۔ اچھا ہوگی بات آپ کی پوری؟ کبھی ٹائم ہو رہا ہے، یہی تو مسئلہ ہے نا، عبداللہ بھائی نے غلط ٹائم پہ کال لگایا ہے۔ چل اگر آپ کی بات ہوگی پوری؟ جی ہاں تو میں کچھ بولوں اب؟ بولیے۔ دیکھیں علم غیب دو ہمارے منٹ بات نزدیک کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کیا 2 منٹ کر کے بات جتنا جلدی ہو۔ کیا ہوتا ہے دیکھو یار، پھر نا وہی بات ہے نا، مان لو کوئی بات چھوٹی ہے اور وہ جلدی پوری ہو جاتی ہے نا، کوئی بات لمبی ہے تو وہ اس میں ٹائم لگتا ہے، تو 2 منٹ کیا لگانے سے نا تھوڑا معاملہ خراب سا ہوتا ہے۔ کئی بار بات لمبی ہوتی ہے پھر بات بیچ میں کٹ جاتی ہے، نماز چل جائے گا پھر نا بھائی، کیا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کہاں پر ہو آپ، کون سے اسٹیٹ میں رہتے ہو؟ جھارکھنڈ۔ اچھا جھارکھنڈ میں، ہاں تو جھارکھنڈ میں تھوڑا ٹائم پہلے ہوگا بالکل، صحیح بات ہے۔ چلو پھر ایک کام کرو، یا تو پھر نماز کے بعد کال کر لینا، اور ممکن ہو تو نماز کے بعد کال نہیں کرنا، رات میں کال کرنا ہے۔ رات میں سسٹم ہوتی ہے
رات میں پھر کریں گے تو پھر 10 بجے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. 10 بجے کے بعد ہی بات ہو. 10 کے بعد. اور 10 کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 12 مت بجانا. صحیح 11 سے پہلے تو بات کر لینا بڑھیا رہے گا. یہ ٹھیک.